کو خوف خدا کرو بھائی، لاکھ نہیں ہے، شہید ہے ہمارے بچے ہیں۔ پتہ لگا کہ مری روڈ کے اوپر ایک بہت لمبا چوڑے پلازے کی جگہ کنٹونمنٹ کی انہوں نے اپنے نام الاٹ کروا لی۔ 92 کے بعد یا 90 کے بعد صحافیوں نے نقد پیسے، جس کو کوئی خبر چھاپے نا تو کہتے ہیں اس خبر کو موقف لو، وہ نقد موقف لینا، پیسے لینا، یہ ایک کام شروع ہو گیا تھا۔ میں کسی آدمی کے پاس لفافہ لینے جاؤں، ادھار لینے جاؤں، شراب پینے جاؤں، مجھے یہاں سے پکڑو۔ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ صحافیوں کو نے کرپشن کس دور میں کیا یا کس دور میں ان کو زیادہ رشوت کی آفریں کی گئی ہیں؟ نہیں، پہلے ایک شرم و حیا میں آفر ہوتے تھے، 92 میں ننگا کام شروع ہو گیا، طوائفوں سے پیسے لے رہے ہیں، پولیس والوں سے پیسے لے، ان سے لیتے۔ جب سے یہ پیسے لینا شروع ہوئے، پھر یہ جا کے تھانوں کی منتیں کر کے ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا، اور مرتے دم تک یہی کرتے ہیں۔ تنخواہ جمع رکھنی، تنخواہ کو خرچ کرنا وہ حرام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں پیداگیری کر کے ہم خرچیں گے تو وہ حلال ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ سیف الرحمان جب آصف زرداری صاحب کو وہاں پر ملے احتساب عدالت، تو آصف زرداری صاحب خود جا کے ان کو ملے اور میرے سامنے پکڑ کے اٹھایا، بھائی چھوڑو، معاف کرو غلطی، یار چھوڑو، بس ہم بھائی ہیں۔ کئی سالوں سے ایک صحافی کہتا ہے ہمارے سامنے وہ زرداری صاحب کے پاؤں پڑ گیا، بخدا ایسی بات نہیں ہوئی، زرداری خود گیا۔ جو آپ کے میں واقعہ سن رہے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ کا شیخ رشید صاحب کے ساتھ ایک ٹسل والا ماحول ہی رہا ہے۔ یہ ٹسل نہیں، جو بندہ جھوٹا قرآن اٹھائے، ماں کی جھوٹی قسم کھائے، ہر جگہ ہر وقت قرآن اٹھائے جھوٹا، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اسے کیسی جو آدمی قرآن مجید کو جھوٹا اٹھاتا ہے، آپ کو پتہ ہے بار بار اٹھاتا ہے، اس سے آپ کون سی تلقداری رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟ چیف الیکشن کمشنر ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا کہ آپ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتے، یہیں سے واپس جائیں، ادروائز میں آپ کو نائل قرار دیتا ہوں۔ کہاں گیا ہم اصلی ہیں، نسلی ہیں، کھڑے ہونے والے ہیں؟ ادھر گیا اصلی نسلی؟ سزا ہوئی ہے کوئی؟ سیاسی کیس ہی تھا نا، جیسے ابھی سیاسی کیس تھی، کلاشنکوف اس نے لہرائی تھی، سیاسی کیس کہاں تھا؟ اس نے لہرائی تھی۔ ایک قانون اگر کوئی آدمی کلاشنکوف لہراتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، جس نے لہرائی تو سیاسی ہوگا کیس۔ جھوٹے کیس بنانے والوں کو جب تک آپ عبرت کا نشانہ نہیں بنائیں گے، رانا ثناء اللہ خان کو چاہیے کہ اگر وہ بے گناہ ہیں ان لوگوں کے خلاف کیس کریں جنہوں نے منشیات ڈالی تھی، ان کو گرفتار کروائیں۔ کوئی سیاسی طور پہ کسی کو پریس کرنا ہوتا تو اس پہ کیسز کس طرح سے ہمارے ملک میں بنتے ہیں؟ شاید محمد خان جنیجو نے پرائم منسٹر بننے کی کوشش کی، ان کا جرنیل جو ہے 1800 cc گاڑی میں بیٹھیں گے، لیکن وہ اس کو بس اس بیان کے 4 مہینے بعد ہی ان کو اتار دیا گیا۔ ایماندار لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، ججوں میں بھی ہیں، لیکن ان کو کھڑے لائن لگایا رکھتے ہیں۔ جس جگہ کہیں فارم 47 اس کو یہ اگر کھڑے ہوں سچے ہوں، کہیں کاؤنٹنگ کرو بھائی، بتاؤ یہ ووٹ ہیں، گنو۔ انڈیا میں ایک آدمی، وہاں بھی یہ حال تھا، ایک آدمی چیف الیکشن کمیشن آیا، اس نے الیکشن کمیشن کو دانت دے دیے، انڈیا کا پرائم منسٹر ایئرپورٹ سے واپس گیا۔ لہٰذا ضیاء الحق کے دور میں کلاشنکوف کا لائسنس جاری نہیں ہوا۔ کیا ہیروئن ضیاء الحق بیچتا تھا یہاں کے؟ اعتزاز احسن صاحب کا آن ریکارڈ ہے، سگریٹ کے پنیوں کے اوپر لکھ کے دیے کلاشنکوف کے لائسنس۔ کیسے آپ اس پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں کلاشنکوف کلچر آیا؟ سب سے زیادہ اگر کلاشنکوف کے لائسنس دیے گئے تو بے نظیر کے دور میں اعتزاز حسین انٹیریئر منسٹر نے دیے۔ میں اگر ضیاء الحق سویلین ہوتے، خرابی ہے کہ انہوں نے مارشل لا لگایا، ورنہ اس نے نیوکلیر پروگرام کو کامیاب کیا، میزائل پروگرام کو کیا، اور ڈاکٹر قدیر کو فری ہینڈ دیا۔ سعید مہدی صاحب نون کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سعید مہدی صاحب کا بیٹا آپ نے کمشنر لگایا ہوا، ان کے بہنوئی کو آپ الیکشن کمشنر لگا رہے ہیں۔ کیا رہتے ہیں، کوئی حکم آئے، کوئی حکم آئے، کوئی گزارش آئے۔ عمران خان تو ظاہر ہے جنرل فیض اور باجوہ کا وغیرہ چلتا ہی نہیں۔ آئین توڑنا ہی سب سے برا عمل تھا، تو جب وہی توڑ دیا تو اس کے بعد کوئی جتنا مرضی اچھا کام کرتا رہے، کیا اس پہ کہیں؟ یہ صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ آج مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں بھی ہے تو کیا فوج کی بات نہیں مانی جا رہی؟ رانا ثناء اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بریفنگ دینی تھی انہوں نے، جنرل باجوہ کو کتنی دیر، گھنٹہ ڈیڑھ کو منتیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں منتیں کرتے رہے کہ آپ آ جائیں، اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آپ بریفنگ دیتے ہیں۔ خان صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ۔ یہ بات درست ہے، چونکہ باجوہ اور فیض نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کی بےزتی کرنی ہے، عمران خان کو بہت دبانا ہے، عمران خان اس سازش کو بھانپ گیا تھا، اسی وقت سے سازش شروع ہو گئی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں، اخبار نویسوں اور فوٹوگرافروں کے بہت بڑی تعداد ان کے گھر کے پاس جمع ہوگی۔ جنرل کیانی نے کہا تھا کہ ہم نے ISI میں پولیٹیکل سیل بند کر دیا گیا۔ بیوروکریسی جتنی کرپشن کرتی ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔